حالات ایسے تھے. تو جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ یہ میرا ارادہ نہیں بنتا ہے کہ میں سردیوں میں پنکھے کا بٹن دباؤں, یہ میرا ارادہ کیوں نہیں بنتا ہے, ماحول نے ارادہ مجھ کو ماحول دیتا ہے. یہاں اس طرح لگتا ہے نہیں, اس سے زیادہ نزدیک آپ جائیں, آپ اپنے ارادوں کا آپریشن کریں. آپ پر یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کھلتی چلی جائے گی. مثلا میں ابھی اپنے ارادے کا آپریشن کر رہا ہوں, خود یہ ارادہ یہ پہلے آیا یعنی ابھی میری مرضی نہیں تھی, یہ ارادہ آیا. ارادہ میں یہ نہیں کہ میری مرضی کے خلاف آیا ہے, میری مرضی کے بغیر آیا ہے, یا اگر میں یہ کہوں میرے ایک اور ارادے کے بغیر آیا ہے. میرا اسی طرح کا ایک اور ارادہ ہوتا پھر یہ ارادہ آتا تو بات بنتی ہے. جیسے کیوریاسٹی ہے, کیوریاسٹی کے بعد اگر ہائپوتھیسس آتا ہے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن میرا اسی طرح کا کوئی ارادہ میں رکھتا تھا جو ابھی مجھ پر اور واضح ہوا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ارادہ خود آ جاتا ہے. ابھی دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ اس ارادے کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے, لیکن تو چل رہا ہے. ایک ایکٹ نے دوسرا ایکٹ پیدا کیا. آپ کا ارادہ ایک ایکٹ تھا برین کا, اس نے ایک اور ایکٹ پیدا کیا, آپ چائے پی لیتے. بالکل سر. تو اسی طرح تو چلتا رہے گا. اور بلکہ آپ کا کوئی ایسا ارادہ کام کیوں نہیں آتا ہے اگر آپ آزاد ہیں. جو ارادہ ادھر نیچر موقع, جس ارادے کو کے ایکٹ کے لیے نیچر میں موقع نہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تصویر ایسے دی ہوئی تھی. اچھا. مطلب ایولیوشن کی تھیوری ہے کہ آپ کے وہ خلیے پہلے پانی میں بنے, پھر وہ مچھلیاں بنی, پھر وہ ایسے ہوئے کہ کچھ ایک مچھلی تھی جو لینڈ پہ آ گئی, جس کے بعد ارتقا ہوتے ہوتے ہم بھی آ گئے. تو ایک بندے نے کہا تھا یہ جو ایک مچھلی کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی کہ وہ پانی سے باہر نکلی, اور یہ آج سارا دنیا میں فساد ہے. اگر ارادے کی بات ہے تو یہ اس مچھلی, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم, تو اس مچھلی کا ارادہ تھا کہ ہم سب بنے. اگر وہ اس دن ارادہ کرتی کون باہر جائے اندر ہو, تو ہم نہ ہوتے شاید. ابھی آپ دیکھ, تو وہ اس کو ارادہ دیا گیا. اس مچھلی کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے. وہ مچھلی جس طرح اور مچھلیوں کا ارادہ نہیں ہے, اس مچھلی کا بھی ارادہ نہیں ہے. ہاں آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں, ایک جس کو آپ کہیں انسٹنکٹ ول ہے. انسٹنکٹ ول تو پہلا ایکٹ ہے, جس کے بعد دوسرا ایکٹ ہونا ہے. انسٹنکٹ ول وہ مچھلی کا انسٹنکٹ ول تھا, تو یہ انسٹنکٹ مچھلی کا اپنا چوائس تھا. یہ انسٹنکٹ جس میں انسٹنکٹ ول ہوا کرتا ہے. بالکل سر, بالکل سر. آپ والی بات ہے, آپریشن کرے تو یہ لگتا ہے کہ بالکل میں کچھ نہیں ہوں, یہ سب کچھ ہونا ہے. میں اس وقت کچھ مسئلہ بنتا ہے آزادی کا کہ نیچر میں موقع نہیں ہے, لیکن میں ارادہ کر لیتا ہوں, وہ کچھ بھی کر لیتا ہوں جس کا نیچر میں موقع نہیں ہے. نیچر میں موقع ہوتا ہے تو پھر میں کامیاب ہو جاتا ہوں اس ارادے میں, بلکہ ارادہ ہوتا ہی ہوئی ہے. بالکل سر. اب وہ سر ایک مووی میں ہم لوگ پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے, بہت انہوں نے کمپلیکس بنائی, اس میں ٹائم ٹریول بھی ڈالا ہے, سائنٹیفک پورا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی غار ہے جس میں اگر آپ چلے گئے تو آپ پاسٹ میں نکلیں گے یا فیوچر میں بھی نکل سکتے ہیں. اچھا. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو پاسٹ میں غلطیاں کی تھی اس کی وجہ سے آج یہ حالات خراب ہیں. تو یہ کہتے ہیں وہ جو فیوچر خراب ہو رہا ہے, میں آج ایسا کرتا ہوں کہ ایسے کام کرتا ہوں کہ فیوچر خراب نہ ہو. اچھا. تو اویس وہی فری ول سے بات چل رہی تھی, تو وہ ایک مووی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, وہ سیریز ہے پوری, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ٹریول ہے, سائنس بھی ہے, دس اینڈ دیٹ. اب اس میں یہ کہ غار ہے جس میں اگر آپ چلے گئے تو وہ آپ کو پاسٹ میں بھی لے جا سکتی ہے, فیوچر میں بھی. تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی حالات خراب ہیں یہ فیوچر بھی دیکھ لیتا ہے, پاسٹ بھی دیکھ لیتا ہے, پریزنٹ میں یہ خود ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پاسٹ میں نے یہ مسٹیک کی تھی جس کی وجہ سے جا کے فیوچر میں اتنا برا حال ہے. تو اس کو ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے فیوچر صحیح کرنا ہے نا تو میں یہ کروں گا تاکہ فیوچر بچ جائے. جب یہ کرتا ہے 30 سال کا گیپ ہے پاسٹ میں بھی, پریزنٹ اور فیوچر میں. یہ 30 سال بعد جب فیوچر کو بدلنے کے لیے اس موقع پہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے اسی وجہ سے فیوچر خراب ہوا.
تو وہ دنیا اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہوتی. تو اس کے پتہ چلتا ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہی میں نے نہیں کرنا تھا. اچھا. تو اس میں ایک کوٹ تھی آخر میں کہ وہ بولتا ہے کہ a man can do whatever he wills but he cannot will what he wants to will. مطلب آپ جو ارادہ کر لو وہ آپ کر لو گے, بٹ ارادہ کیا کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ یہ والی بات کہ آپ فری ول شاید نہیں رکھتے, آپ کے وہ انسٹنکٹ کی جو. اور میں نے کہا کہ اصل میں ایک ہے فری ول, ایک اصطلاح دے لیتے ہیں انسٹنکٹ ول. فری ول کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس انسٹنکٹ ول ہے, وہ آپ کی جبلت کا تقاضا ہے. جبلت جنریٹ کرتی ہے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک ول رکھتا ہوں. وہ اس ول پر یہ آپ کا گھمنڈ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فری ول ہے. یہ آپ اسی یہ یعنی مائنڈ سیٹ اس طرح ہے, تھنکنگ پیٹرن اس طرح ہے کہ آپ اس کو فری ول کہیں. یہ ایک انسٹنکٹ ول تھا, چونکہ ایک لحاظ سے گویا انسٹنکٹ آپ ہی ہے. انسٹنکٹ وہ آپ ہیں جس میں آپ کا ارادہ اور آپ کی مرضی نہیں ہے. انسٹنکٹ وہ آپ ہے. کبھی جب یہ ول کی صورت میں اپنا اظہار کرتا ہے, آپ پر اپنا ول امپوز کرتا ہے جب انسٹنکٹ, تو آپ کے پاس آپ نے آج تک اپنا فرینس نہیں دیکھا تھا. یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں فری ہوں اور یہ فری ول ہے, جبکہ یہ ول آپ نے جنریٹ نہیں کیا ہے. اگر فری ول ہوتا تو آپ کا جنریشن ہوتا, آپ کی تشکیل ہوتا. یہ تو آپ پر امپوز ہوا ہے. اسی طرح آپ اپنی ہر آزادی, اپنا ہر ول جب آپ چیک کرتے ہیں, آپ اس کو آپ آپریٹ کریں, آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا کہ واقعی یہ جو میں کہ جس چیز سے میں خود کو آزاد سمجھ رہا ہوں, جس چیز کی بنا پر میں خود کو آزاد سمجھ رہا ہوں, وہ چیز مجھ پر مسلط ہو رہی ہوتی ہے, جس کو میں نے یہ نام دیا انسٹنکٹ ول. تو انسٹنکٹ ول کے لحاظ سے بالکل یہ انسٹنکٹ ول کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک جانور کا ول ہے. جانور کتنا آزاد ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر جس طرح کے ایک گھڑی کا ول ہے. ایک گھڑی جب فنکشن کرتی ہے, وہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے ول سے فنکشن کرتی ہے, جبکہ گھڑی کا انسٹنکٹ فنکشن کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ تصور کریں کہ گھڑی کو آپ ایک خیال دیں, گھڑی کو سوچنے کا موقع دیں, گھڑی خود کو آزاد سمجھے گی, اس لیے ایک فنکشن اس کے اندر ہو رہا ہے. چونکہ فنکشن آپ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, یہ سر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کر رہا ہوں. یہ اصل میں آپ کا کرنا, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے ہونا ہے, آپ کی ذات کے اندر جو کچھ فنکشن, آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اور میں آزاد ہوں. اس وقت واقعی آپ آزادی فیل کرتے ہیں. لیکن آپ کو جب بھی کوئی ارادہ ملتا ہے, ارادے سے پہلے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس ارادے کا چوائس میں نے کب کیا تھا. ارادہ آ جاتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے. کیا بات ہے, واہ. تو سر پھر یہ تو اور بڑی ایک دلیل ہے سر, لادین لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ذات موجود ہے جو جس نے فنکشن انسٹال کیا آپ کے اندر. سر میرے ذہن میں الٹا ہے کہ اس تناظر میں ثواب اور گناہ کہاں گیا. میرے عمل تو مجھ پہ مسلط ہے. بالکل ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی تو چیز ہے انسٹال کس نے کیا. سر میرے ذہن میں ایک اور بات ہے, یہ بھی تو ایک بات, کسی نے تو انسٹال آیا کہ جیسے تو پھر میں اس کا ذمہ دار کیوں ہوں جب انسٹالیشن کسی اور نے کی. میں تو سافٹ ویئر ہوں, میں وہ کروں. نہیں, اس حد تک آپ ذمہ دار ضرور ہیں کہ آپ انسٹال ہو گیا. میرے ذہن میں غلط اور صحیح کی تو آپ ذمہ دار ہیں. شاید کہیں دونوں باتیں وہ اس پر بالکل ریویل ہو گئی ہے, جلدی بتا. اچھا سر, شاید دونوں باتیں کہیں آ گئی. اچھا جی جی سر, ایک تو یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ گھڑی ہے جو اس کمرے کا حصہ ہے, اگر وہ گھڑی رک جائے تو کافی پریشانی ہوتی ہے سر. ویسے بھی مطلب سونے اٹھنے کی روٹین میں آپ ویسے ماشاءاللہ بہت وقت کے پابند ہو اس لیے. نہیں سو کے اٹھو پتہ نہیں چلتا ٹائم کے. اب سر اسی طرح اگر ہم لوگ ایک گھڑی ہے مثال کے طور پر, یعنی کہ ہم ایک بڑی کلاک کا ایک پرزہ ہے جس نے اس نظام کو 2071 میں اس پوائنٹ پہ پہنچانا ہے.
ہمارا ایک اسپیسیفک کام ہے جو قدرت نے ہم سے لینا ہے، اور مطلب وہ قدرت چاہتی ہے کہ ہم اپنے کام میں پرفیکشن سے جو پرزہ اللہ نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہم چاہے جو بھی ہوتا ہے ہم اسے پرفیکشن کے ساتھ کریں. ہاں یہ بس اتنی سی بات. تو فرض کرو نہیں وہ فنکشن میں انسٹال ہے، لیکن اس فنکشن میں کس طرف جانا ہے اتنا کنٹرول ہمارے پاس ہے. بات ہی وہی ہے کہ بھائی کنٹرول ہی تو نہیں ہے ہمارا. نہیں سر بالکل کنٹرول نہیں ہے، ایسا تو نہیں. وہی تو بات ہو رہی ہے. کسی حد تک تو کنٹرول ہے، یعنی کہ بالکل ہم بالکل گھڑی تو نہیں. میں نے پتہ کیا سوال کیا تھا، ایک فنکشن ہمارے اندر انسٹال ہے. نہیں سر ایسی ابھی تک تو بالکل ایسا ہی کہ ہم بالکل مجبوری محض ہے. اچھا ناحق ہم مجبوروں پہ تو مت ہے مختاری کا، جو کرے سو آپ کرے، ہم کو عباس بدنام کیا. یہ عباس بدنام ہونا بھی وہی ہے کہ وہ تقدیر ہے، یہ بھی ڈٹرمائنڈ ہے. یعنی ہم کو عباس بدنام کیا بھی یہ بھی خود ڈٹرمائنڈ ہے. یہ بس مطلب اللہ نے بھی سوچا کہ کروں گا میں، لیکن بدنام کیا ہوگا، لیکن بدنام عباس ہو گیا. ایک تو یہ بات، ایک ویو پوائنٹ خالص لاجیکل بنیاد پر یہ، لیکن میں اس سائیکی کا کیا کروں جو مجھ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ ارادہ تمہارا ہے اور یہ فری ہے، تم فری. وہ تو خالص لاجیکل پوائنٹ پر آپ نے بات کی تھی، لیکن آپ تو نفسیات اور لاجک کے مجموعے کی بنیاد پر بات کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. وہ جو وجدانی شعور میں رکھتا ہوں کہ میں آزاد ہوں، اور جو پھر باہر وقتاً فوقتاً ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ میں آزاد ہوں. یہ جو ایک بات ہے، یہ جو بات ہے، ان دونوں کو ملا کر کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ ہم نہ بالکل آزاد ہیں نہ بالکل پابند ہیں. آزادی کا مکمل شعور رکھتے ہیں، مکمل طور پر آزاد نہیں ہے. اور وہ پابندی اور مجبوری مکمل طور پر باہر موجود ہے، باہر لاجک میں وہ مکمل طور پر موجود ہے، لیکن میری ہستی کے انگیج ہونے کی بنیاد پر وہ مکمل پابندی نہیں ہے. میں بھی تو انوالو ہوں اس پابندی میں. جو فنکشن مجھ میں ہو رہا ہے وہ میں ہوں. میں آزادی سے اتنا قریب ہوں، آزاد نہ صحیح، میں آزادی سے اتنا قریب ہوں کہ آزاد ہوں. آزادی سے اتنا قریب ہونا جو ایکسٹیسی پیدا کرتا ہے، وہ ایکسٹیسی میرا وجدانی شعور ہے آزادی کا. اب بات ذرا بات اس طرح ہے کہ ایک یہ دنیا ہے، ایک کاز اور ایفیکٹ کی دنیا، میکنیکل بنیادوں پر چلنے والی دنیا، میکنیکل بنیادوں پر بنی ہوئی دنیا. ایک یہ دنیا ہے. ایک مین ہے جو ادھر آیا ہے، مین از فالن ہیئر. انسان یہاں پھینک دیا گیا ہے. انسان آزادی یہ رکھتا ہے کہ یہ نیچر نہیں رکھتا ہے، اور ہر چیز اسی نیچر کی چیز ہے. انسان باہر سے آیا ہے. انسان چونکہ باہر سے آیا ہے وہ اس نیچر کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس نیچر کے مقابلے میں آ گیا ہے. وہ جب اس نیچر کے مقابلے میں آیا تو اپنے نیچر کا اس نے ادھر چوائس کیا. وجود جوہر پر مقدم ہے. وجودیت کا بہت بڑا نقطہ، انسان کا وجود اس کے جوہر پر مقدم ہے، جبکہ کائنات میں کسی چیز کا وجود اس کے جوہر پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جوہر پہلے ہے، وجود بعد میں ہے. وہی سارتر نے چاقو کی مثال دی تھی کہ چاقو کی ضرورت پڑی، پھر چاقو بنایا گیا. چاقو کا وجود چاقو کی حیثیت میں بعد میں آیا ہے. چاقو کا جوہر جو چاقو کی ضرورت کی بنیاد پر جو فارم چاقو کی صورت تھی، چاقو کی ضرورت کی بنیاد پر یہ پہلے تھی. چاقو کا جوہر، چاقو کا نیچر کاٹنا ہے. کاٹنے کی ضرورت ہمیں پہلے ہوئی،
تو بعد میں چاقو بنایا. ضرورت ایجاد چاقو وجود رکھتے ہوئے اپنے اسی جوہر کا پابند ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے سر. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. وہ تو اسی بنیاد پر چیزوں کو یعنی ہر چیز جس کو آپ نے ایجاد کیا ہے وہ ضرورت تھی پہلے. وہ اپنے جوہر کے بعد آئی ہے. اس کا وجود تو اس کا اپنا وجود ہے. جوہر تو پھر اس کی کوئی کیریکٹرسٹک ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے وجود کا انحصار ہے. انسان کا مسئلہ اس طرح ہے. انسان کا وجود بغیر جوہر کے ادھر آیا ہے. انسان اپنے جوہر کا انتخاب ادھر خود کرتا ہے. یہ انسان کی آزادی کی آخری حد ہے. مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری. انسان کو آزادی کی سزا ملی ہے. آزادی کی سزا اصل میں کیا چیز ہے؟ آزادی کی سزا اصل میں یہ ایک اور نیچر کا ہے. یہ اس نیچر کو کاٹتا ہوا جا سکتا ہے. جبکہ کیونکہ یہ اپنا نیچر اب بنا رہا ہے. اس نیچر کو بالکل پینیٹریٹ کرتا ہوا یہ ٹریول کرتا ہے. جبکہ دوسری چیزیں اسی نیچر کی ہے. وہ اس نیچر کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے دوسری چیزیں پابند ہیں. انسان آزاد ہے. انسان کو آزادی کی سزا ملی ہے وہ یہ. اور جس کا مکمل وجدان انسان رکھتا ہے آزادی کا شعور, اپنے آزاد ہونے کا شعور. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسان اتارا گیا. سر وہ کسی کا قول ہے کہ مین از اے اسٹرینج ایڈیشن ان دس یونیورس. جی اسٹرینج ایڈیشن, آؤٹ سائڈر, اسٹرینج ایلینیشن کا فلسفہ سارا. انسان ادھر بیگانہ ہے. انسان ہوم لیس ہے. یہ انسان کا گھر نہیں ہے. جتنا اچھا گھر بناتا ہے اس سے اچھے کی خواہش رکھتا ہے. یہ خواہش کیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. انسان اس سے بڑھ کر ہے جتنا کہ نیچر میں گنجائش ہے. انسان پاسبلٹیز کا نام ہے. نیچر نیسیسٹی ہے. پاسبلٹیز آزادی ہے. انسان کی امکانات ہے. کیوں؟ اس کا وجود اس کے جوہر پر مقدم ہے. اب کوئی بھی امکان رکھ سکتا ہے. واہ واہ کیا بات, کسی طرف بھی چل سکتا ہے. جبکہ بنائی ہوئی چیز ادھر کی جو چیز ہے جیسے چاقو, اس کے کوئی امکانات نہیں. اس کی نیسیسٹی ہے کاٹنا. بس یہی اس کا ایک کام ہے. یہی اس کا جوہر ہے. کیا بات ہے سر. واہ واہ واہ. یہ دیکھو یہ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لا جبر ولا قدر ولکن امر بین الامرین. انسان بالکل ڈٹرمائن ہے اور نہ بالکل انڈٹرمائن ہے, بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری بات ہے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان آزادی بھی رکھتا ہے اور مجبوری بھی رکھتا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں تضادات کے ساتھ یہ دو تضادات تو یہاں کا نیچر قبول نہیں کرے گا. تضاد کے اجتماع کو سے تو یہاں کے نیچر کو اباح ہے. انسان تو ابھی نیچر بنا رہا ہے. انسان تو ابھی جوہر بنا رہا ہے. انسان تو اتنا آزاد ہے. دو تضادات کو اکٹھا لے کر جا سکتا ہے. تضادات تو انسان نے ادھر سیکھے ہیں. تضاد تو اس میکینیکل یونیورس کا پرابلم ہے. انسان کا پرابلم تضاد نہیں ہے. انسان مجموعہ ازداد ہے کیونکہ یہ تمام امکانات لیے رکھتا ہے. واہ 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 واہ. اس طرح اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے. الہیات کے فورم پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور آزاد بھی ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے مجبور ہے. ایک علم خداوندی کے آگے مجبور ہے. خدا گاڈ نالج, خدا صرف ماضی کا نالج نہیں رکھتا ہے. خدا تو کل نالج رکھتا ہے. اور آزاد اس طرح ہے کہ یہ خدا کے عدل سے کوئی تصادم نہیں ہے اس کے وجود کو. خدا عدل کرے گا
اس لیے چونکہ یہ آزاد ہے اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے، وہ یعنی عدل بھی وہ نہیں ہے، اور اس کو اچھائی کا کریڈٹ ملے گا کہ یہ آزاد ہے. مجموعہ ازداد ہونا اور آزاد ہونا یہ انسان کا میں ہے، یہ استعداد انسان رکھتا ہے. ہم نے باہر کے نیچر میں انسان کو اتنا انوالو سمجھا ہے کہ انسان بس باہر کا تابع ہے، ایڈجسٹمنٹ کا کھیل ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو اس میکینیکل یونیورس میں زیادہ فٹ تھا وہ زیادہ کامیاب ہے. ہم ان بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں. گویا ہم نے انسان کے صرف جسم کو مقدم رکھ کر یہ ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے. انسان صرف اس جسم کا نام ہے. یہ جسم انہی میکینیکل بنیادوں پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی جسم میں اس کی بایولوجیکل حیثیت کے ساتھ ساتھ انسان میں اس کی سائیکالوجی نکھر آئی. ایک سائیکالوجی اریز ہوئی انسان کے اندر. یہ سائیکالوجی کیا ہے؟ انسان تو فزیالوجی تھا، پتہ چلا نہیں. انسان فزیالوجی اور سائیکالوجی کا مرکب ہے. تو فزیالوجیکلی گویا آپ یوں کہیے فزیالوجیکلی انسان پابند ہے، میکینیکل فیکٹس کا پابند ہے، اس کائنات میں جاری و ساری نیچر کا پابند ہے. سائیکالوجیکلی انسان آزاد ہے. یہ سائیکالوجی کی آتا ہے کہ میں آزادی کا شعور رکھتا ہوں. یہ جب میں سائیکالوجیکل ریلم پر ہوتا ہوں پھر یہ میں فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ میں آزاد ہوں. سر جانور سائیکولوجیکل بینگ نہیں؟ جانور کی جتنی سائیکالوجی اگر بنی ہے وہ انسٹنکٹ کی. سر ایک کتاب ایک بندے نے یہ بات کی، کہتا ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے وہ سٹیمولس سے رسپانس کے درمیان ہے. کہ آپ کو سٹیمولس ملا، اس کے 50 پاسبل ریئیکشنز تھے، وہاں پہ آپ آزاد ہیں کہ آپ نے کون سا ریئیکشن چوز کرنا ہے. 50 میں سے ایک اٹھا لیں وہ آپ کا ریئیکشن بن جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اتنی آزادی ہے. سر یہ ایسا ہے؟ تو آپ دیکھیے اس نے بھی ناپ تول کر بتایا کہ انسان آزاد بھی اور پابند بھی ہے. بتا ہی رہا ہے بالکل سٹیمولس آپ کو جی. پابند. یہ جس کو آپ سائیکالوجی کہتے ہیں، انسان کے اندر اس کو ایگزسٹنس کہتے ہیں. ایگزسٹینشلزم جس سے بحث کرتا ہے، یہ اصل میں ایگزسٹینشلزم کی بات ہے. انسان تو ایگزسٹنس کے ساتھ آیا ہے. اس کا وجود جوہر پر مقدم ہے. یہ ایگزسٹنس کے ساتھ آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنا ایگزسٹنس دریافت کرنے کے لیے یہ اپنی سائیکالوجی کی طرف رجوع کرتا ہے. سائیکالوجی اس کے ایگزسٹنس کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ بایولوجی اس کے جوہر کی نمائندہ عنصر ہے. یہ یا فزیالوجی اس کے جوہر کا نمائندہ عنصر ہے اور محرک ہے. جبکہ اصل میں انسان جو سائیکالوجی رکھتا ہے یہ متبادل ہے اس ایگزسٹنس کا.